الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج یہ میرے لیے نہایت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے یہ سعادت اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکوں. حضرات، آج جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ ہماری تقریر کا موضوع ہے سیرت ائمہ اربعہ رحمہم اللہ. آج کی یہ بزم انہی کے سیرت کے تذکرے کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے اور سجائی گئی ہے. اس مختصر سے وقت میں مکمل طور پر ہر امام خدا کی اور ان خادمان دین کی سیرت کو بیان کرنا دریا کو کوزے کے اندر سمونے کے مترادف ہے. یہ مختصر وقت تو صرف ایک امام کی سیرت بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے، چہ جائے کہ ہم چار ائمہ خدا کی سیرت اور ان کے حالات زندگی اور ان کے تقوی اور طہارت اور ان کے علمی خدمات کے تعلق سے آپ حضرات سے اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈال سکوں ان کی زندگی پر. لیکن بہرحال میری یہ کوشش ہوگی کہ مختصر سے مختصر اس وقت میں تمام ائمہ رحمہم اللہ کی تھوڑی سیرت اور ان کے حالات زندگی، ان کے خدمات اور ان کے تقوی اور طہارت اور اللہ سے خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین اسلام سے ان کی محبت کے تعلق سے چند باتیں میں رکھوں. دوستو، بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی سیرت ہو، کسی کی بھی تاریخ ہو، اس کی سیرت پڑھنے یا سننے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں کسی کے زندگی کے اوراق کو پڑھتے، لکھتے، تحریر کرتے، بیان کرتے اور سنتے ہیں؟ ہم کیوں کسی کی زندگی کے گوشے سننا چاہتے ہیں اور اس کی زندگی کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت نگاری یا سیرت بیانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس ہستی کے زندگی کے انمول گوشے پڑھ کر یا سن کر اس کی کامیابی یا ترقی کے جو راز ہوتے ہیں، جو اس کی کامیابی یا ترقی کے اسباب اس کی زندگی میں اس نے حاصل کیے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے،
اس راز کو معلوم کر سکیں، ان اسباب اور وجوہات کی جانکاری لے سکیں، تاکہ خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ دے سکیں، اور اسی طرح سے ہم کامیابی اور کامرانی کے راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ اسی طرح سے یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس صاحب سیرت کی تعلیمات، ان کے فرمودات، ان کے افکار و نظریات، ان کے اعتقادات، ان کے کریکٹرز، ان کی اخلاقیات، ان تمام سب چیزوں سے ہم متعارف ہو سکیں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں، بنائیں۔ یہ چند بنیادی اصولی مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سیرت کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ تو خیر اس تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنا اور سننا جہاں ایک عبادت اور اجر و ثواب کا کام ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا، ان کے اقوال اور ان کے فرمودات اور ان کے اخلاقیات کو جان کر اپنی زندگی کو انہی کے اوپر استوار کرنا، یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سجائے اور سنوارے اور دنیاوی اور اخروی سعادت اور خوش نصیبی حاصل کرے۔ تو سیرت طیبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی شان الگ ہے اور اس کا مقام اور اس کی عظمت الگ ہے۔ تاہم اس سیرت طیبہ کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے اندر بھی غلو کرنے سے، اس کے اندر بھی زیادتی کرنے سے، اس کے اندر بھی مبالغہ آرائی سے کام لینے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی امت کو منع کیا ہے اور یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میری جو شان ہے، میری جو عظمت ہے، میرا جو مقام ہے، اے میری امت کے لوگوں، یہود و نصارہ کی طرح اس کے اندر غلو کر کے میری شان اور میرے مقام سے مجھ کو بڑھانا نہیں، چڑھانا نہیں، بلکہ میرا جو مقام ہے وہی مقام رکھنا، میری جو شان ہے اسی طرح سے جو قرآن کے اندر ذکر ہے، جو میں نے بیان کیا ہے اسی طرح سے اس کو بیان کرنا۔ مگر افسوس اور صد افسوس اس بات کی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کی غلو پسندیوں اور مبالغہ آرائیوں سے محفوظ نہ رہ سکی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مختلف ناحیوں سے اور مختلف زاویوں سے اس کے اندر اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اس قدر اس کے اندر زیادتی کی گئی کہ الامہ والحفیظ، خیر ان کا تو ذکر کیا ہے، وہ تو رہبر کائنات بن کر کے تشریف لائے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ روا رکھا گیا، آپ کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کے تعلق سے بھی ان کے شان کے اندر غلو کیا گیا اور ان کی عظمتوں کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کے اندر پیش کیا گیا۔ اور پھر یہ تو صحابہ تھے، ان کے بعد جو درجہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی رحمہم اللہ کا آتا ہے، ان کی بھی سیرت ان لوگوں کے چیرہ دستیوں سے محفوظ نہ رہ سکی، بلکہ ائمہ کرام رحمہم اللہ کی سیرتوں کو بھی چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا، اور اس کے اندر بھی اس طرح مبالغہ آرائی کی گئی کہ علامہ والحدیث کہ علامہ حالی کو یہ کہنا پڑا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یہ بھی علامہ حالی کو کہنا پڑا کہ اس طرح سے مبالغہ آرائیوں سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں صحابہ کرام کے تعلق سے جو غلو اور مبالغہ آرائیاں کی گئیں اس تعلق سے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آج کی اس مجلس میں
ائمہ کرام رحمہم اللہ کی سیرت طیبہ جو ہے، ان کی سیرت جو ہے وہ بیان تو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ان کی شان میں جو غلو کیے گئے، ان کے مقام اور مرتبے میں جو زیادتی کی گئی اور جن مبالغہ آرائیوں سے کام لیا گیا، میں انشاءاللہ اس کے بھی چند نمونے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ائمہ ہدا ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، یہ خادمان دین اسلام ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور ظاہر تو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کہ یہ ائمہ جو تھے، ان ائمہ کی شان میں غلو کرنے سے نہ تو کوئی عذاب، نہ کوئی گرفت، نہ کوئی اور کچھ ظاہر ہے۔ اس تعلق سے نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر اور نہ ہی احادیث کے اندر کوئی ذکر۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ ذات مبارکہ مقدسہ حضرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شان کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی غلو اور زیادتی بہرحال باعث کفر اور باعث جہنم ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث کے اندر یہ منع فرمایا کہ دیکھنا میری شان میں غلو نہ کرنا، وعیدیں سنائیں کہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا کہ جو میں نے نہیں کہی ہے، یا میری شان میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو میری شان کے خلاف یا میری شان میں زیادتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا اور وعیدیں سنائی کہ جہنم ہوگا تمہارا، دوزخ میں تم جاؤ گے اگر میرے تعلق سے تم نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، یا جو میری شان یا عظمت کے خلاف ہے، یا جو میری شان میں غلو کے مترادف ہے۔ اگر تم ایسی بات کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر دیدہ دلیری اور اس قدر جرأتیں اس امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگوں کے اندر پیدا ہوئیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے ایسے عقیدے گڑھے گئے، ایسے ایسے معتقدات امت کے اندر پھیلائے گئے کہ علامہ والحفیظ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے ملکوں کے اندر یہ دعوے کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہیں، ہر ایک کے سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون کا سارا علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی پہنائیوں میں اڑنے والے پرندے اور زمین کی تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑے جو ہیں ان کی حرکتوں سے بھی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ کسی نے یہ عقیدہ بتلایا کہ اللہ کے نبی ہر مومن کے گھر میں حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے نبی ہر مومن کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ہر مومن کے گھر میں داخل ہیں، اس لیے جب بھی گھروں کے اندر داخل ہویا جاتا ہے ہمیں اللہ کے نبی سے سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ، اس طرح کے ایمان و عقیدے۔ اسی طرح یہاں تک کہا گیا کہ ہر صبح و شام میں امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پیش بھی کیا جاتا ہے اور آپ اسے اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کی گئی کہ جنت اور جہنم، شمس و قمر، شجر و حجر، زمین اور آسمان اور اس کے مابین، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ملکیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس کو چاہتے ہیں جنت میں داخل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک عقیدے گڑھے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں، اور یہ زندگی اسی طرح سے ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندہ تھے۔ اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ دیدہ دلیروں نے، کچھ بد مذہبوں نے یہاں تک عقیدے بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں آپ کے قبر اطہر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستری فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ، شباشیاں فرماتے ہیں۔ اس طرح کی بدعقیدیاں علامہ والحفیظ اور وہ توحید کے دعوے دار، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جنہوں نے توحید و سنت کے ڈنکے چہار داغ عالم میں بجائے ہوئے ہیں، لیکن نعوذ باللہ ان کی کتابیں، ان کے عقیدے جب ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کسی نے یہاں تک لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کے رتھ پر سفر کرتے ہیں اور دنیا کے اندر جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ کہیں بھی ان کا کوئی امتی کسی دکھ میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، اللہ کے نبی قبر کے اندر سب کچھ جانتے ہیں اور وہاں سے بادلوں پہ، ہواؤں پہ سفر کر کے اپنے امتی کی مدد کے لیے نعوذ باللہ پہنچ جاتے ہیں۔ حقہ پانی اور راشن کارڈ اور راشن اور غلے بھی نعوذ باللہ پہنچاتے ہیں، روٹیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی کہتا اللہ کے نبی جنگلوں میں پھر رہے ہیں اور بھٹکنے والوں کو راہ دکھلاتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کوئی کسی نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر ایک درود پڑھ دو تو سود کھاؤ کچھ بھی کھاؤ مر جاؤ گے، چہرہ سور کا بھی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ ڈالا تو اس کا چہرہ نعوذ باللہ چمکنے لگا۔ کسی نے یہاں تک بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی ایک امتیہ تھی، باندھی تھی اللہ کے نبی کی، وہ مر گئی اور وہ حج کرنے جا رہی تھی، اس کا پیٹ سوج آیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، تو اللہ کے نبی بادلوں پہ سوار ہو کر کے آئے اور اس کے چہرے پر اس کے نعوذ باللہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا معاملہ حل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کی بدعقیدگیاں امت میں توحید و سنت کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ اور جبکہ اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ روکا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری امت کے لوگوں میرے تعلق سے اگر تم نے ایسی کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف منسوب کی کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ تمام عقیدے